اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو کامیابی کے لیے ایک راستہ عطا فرمایا، لیکن انسان خود تصور کرتا ہے کہ میں اپنی کامیابی کے راستے خود منتخب کروں گا۔ پھر انسان نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق راستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ شیطان اس کا حامی ہو گیا، شیطان نے جس کو راستہ دکھا دیا۔ اب ایک راستہ وہ ہو گیا جو رحمان کا تھا، ایک راستہ وہ ہو گیا جو شیطان کا عطا کردہ تھا۔ شیطان نے یہ دنیا کی خواہشات، دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں، دنیا کے مسائل، دنیا کی چیزیں خوبصورت کر کے انسان کے سامنے پیش کیں، اور انسان خود یہ تصور کرتا ہے کہ شاید کہ میں دنیا کی یہ منازل حاصل کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کا اپنے انداز میں تصور یہ ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ کہ یہ دنیا کے جو مناصب ہیں، دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، دنیا کی آرائشیں، دنیا کے سکون کی چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے بڑی مزین کی گئی ہیں۔ انسان تصور کرتا ہے کہ میں شاید انہی میں کامیاب ہوں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے کامیابی کا راستہ انسان کو دوسرا عطا کیا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کہ بڑے بنگلے کے اندر، بڑی گاڑی کے اندر، بڑے اسٹیٹس کے اندر، بڑے بینک بیلنس کے اندر، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے مزاج کو صاف ستھرا کرو، اپنے من کو پاکیزہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرو، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرو۔ یہ انسان کی کامیابی ہے، جس کا معیار اللہ رب العالمین نے خود متعین کر کے انسان کو عطا کیا۔ انسان کی نظر میں دنیا تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر کامیاب ہوں، لیکن اللہ کے راستے پر اور انسان کے اپنے بنائے ہوئے راستے جو شیطان کی حمایت سے تیار ہوئے تھے، ان پر چلنے کے بعد جب انسان کل بروز حشر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کامیاب ہے کون۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنے تئیں یہ تصور کرتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہوں، کامیاب پھر وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ اور دنیا سے سفر کرنے کے بعد جب انسان عالم برزخ میں جاتا ہے تو عالم برزخ کی زندگی فیصلہ کر لیتی ہے کہ انسان کا انجام کیا ہوگا۔ عالم برزخ کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے قطعی طور پر مختلف ہے۔
انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے محسوسات مبصر کا عادی ہے، حواس خمسہ کا عادی ہے، دوسری مادی اشیاء کا عادی ہے، لیکن عالم برزخ میں مادی اشیاء نہیں ہوتی۔ عالم برزخ میں محسوسات مبصر کا تعلق اس دنیا جیسا بھی نہیں ہوتا، حواس خمسہ اس دنیا جیسے بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک علیحدہ ہی زندگی ہے، وہ ایک انوکھی زندگی ہے، وہ اس ساری زندگی سے منفرد اور جدا زندگی ہے۔ عالم برزخ یعنی کہ انسان کی روح اور جسم کا تعلق ختم ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم حیات ہے۔ انسان اصل میں جو زندگی گزارتا ہے اس کی ایک زندگی عالم حیات کی ہے، وہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دوسری زندگی عالم برزخ کی ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر کا معاملہ ہے۔ اور تیسری زندگی پھر عالم ارواح کی، جس میں انسان کی روحوں کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بخشش یا مغفرت کا پروانہ لے کر جو جنت میں جاتا ہے، یا ناکامی کے بعد جو جہنم میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ زندگی ہے۔ جو عالم برزخ کی زندگی ہے وہ اس کا تصور اور اس کا ٹوٹل انداز اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ اور عالم برزخ کی زندگی کا آغاز انسان کے حساب کتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مردے کی قبر پر جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو لوگوں کے واپس آنے سے پہلے فرشتے اس کے حساب کتاب کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی لوگ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ گھروں کو بھی نہیں لوٹتے، فرشتے حساب کتاب کے لیے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور قبر کی زندگی کے وہ مشہور 3 سوال وہ انسان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر انسان ان سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو انسان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جنت میں جائے گا، اور ان 3 سوالوں میں ناکام ہو گیا تو انسان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سب سے پہلا سوال جو عالم برزخ میں انسان سے ہوتا ہے، فرشتے آ کر اسے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب انسان دنیا میں جیسے زندگی بسر کرتا تھا اس کے مطابق جواب دے گا۔ اب دیکھیے اس کافر کو کہ جس نے پوری زندگی پتھر کی ایک مورت کو اپنے سامنے رکھا، اس کی پوجا کرتا رہا، اس کی عبادت کرتا رہا، اس کے سامنے سجدے کرتا رہا، ماتھے ٹیکتا رہا۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ پتھر کی مورتی میرا رب ہے۔ وہ جانتا ہے نا اس کو، اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو سجدے کرتا ہوں، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا رب ہے، وہ پتھر کی مورت۔ لیکن یہی کافر جب قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر آ کر فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ بھی تو جانتا ہے نا، ساری زندگی تو نے جس مورت کی عبادت کی ہے، ساری زندگی جس پتھر کے سامنے تو نے سجدے کیے ہیں، ساری زندگی جس کے سامنے تو نے ماتھا ٹیکا ہے، ہم تجھ سے بات کرتے تھے یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے میرا معبود ہے۔ ہم تجھ سے پوچھتے تھے کہ تو کس کے سامنے سجدے کرتا ہے؟ تو کہتا تھا میرا معبود ہے۔ تو صحیح تیرے ذہن کے اندر ہے، تو صحیح تیرے دماغ کے اندر ہے، تو صحیح تیرے قلب کے اندر، لیکن جب وہ حشر میں، وہ جب قبر میں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ ایک عارضی تعلق تھا، عارضی لنک تھا، وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ پتھر کی مورت اس کی مددگار نہیں ہو سکتی، یہ اس کو یاد نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا میرا رب کون ہے، خبر ہی نہیں ہے اس کو۔ ساری زندگی تو نے جس کی عبادت کی ہے، جس کے سامنے سجدے کیے ہیں، تو آج اس کو نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے نبی کے زبان سے سنا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد۔ اس نے سنا تھا اور اس نے اعتقاد رکھا تھا، اس نے یقین رکھا تھا مجھے رزق بھی وہ عطا کرتا ہے، مجھے اولاد بھی وہ عطا کرتا ہے، مجھے دنیا کی خوشیاں بھی وہ عطا کرتا ہے، میں سجدہ بھی اس کو کرتا ہوں، میں عبادت بھی اس کی کرتا ہوں، میں ماتھا بھی اس کے سامنے جھکاتا ہوں، میں پیشانی بھی اس کے سامنے رکھتا ہوں۔
اس کے مقابلے میں جب یہ قبر کے اندر پہنچتا ہے اور فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کیونکہ تعلق عارضی نہیں تھا، تعلق عارضی نہیں تھا، ہمیشہ کا مستقل تعلق تھا۔ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اعتقاد اور یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اس کے بعد اس بندے سے دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دینوں کا؟ ہر کسی کے بارے میں ہر کسی کو خبر ہے۔ وہ کافر جو کہتا ہے کہ میرا دین ان کی عبادت کرنا بتوں کی، اس سے جب یہ سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر ہا لا ادری، بھی میں تو نہیں جانتا میرا دین کون سا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب اللہ کے انبیاء کی اطاعت کرنے والوں سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، کیونکہ مستقل تعلق تھا نا، عارضی تعلق تو نہیں ہے، ایک گمنام تعلق تو نہیں ہے، ایک مستقل تعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میں اللہ کی اطاعت کرتا رہا ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسے آخری سوال ہوگا، اور اس سوال کے بغیر اس کی نجات نہیں ہے، اس سوال کے بغیر اس کی نجات نہیں ہے۔ بھی آپ اندازہ فرمائیں، سوال تو کامیاب ہو گئے، بھی تیرا رب کون ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے۔ بھی تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے۔ کامیابی تو ہو جانی چاہیے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کامیابی تو ہو جانی چاہیے کہ وہ اللہ کو سجدے کرتا ہے، کامیابی تو ہو جانی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو مانتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، کامیاب ہونا چاہیے اس کو۔ لیکن فرمایا نہیں نہیں، ابھی ایک سوال باقی ہے، ایک سوال ابھی باقی ہے۔ اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جائے گا۔ قرآن احادیث کی تشریحات کے اندر آتا ہے کہ اس بندے کی قبر سے لے کر حضور کے مزار اقدس تک زمین کے فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ اسے براہ راست قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور اسے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے بندے تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ ھذا کے ساتھ اشارہ ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس کے لیے کیا عقیدہ رکھتا تھا، اس کے لیے کیا تصورات ہے تیرے دل کے اندر؟ اب وہ شخص ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، معاذ اللہ، وہ بدبخت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، بھی میں تو نہیں جانتا، مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہوگی، جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہوگا، وہ کہے گا ھذا نبی اللہ، ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑے تعجب کی بات، ہے بڑے کمال کی بات۔ جب سوال ہوگا ابو جہل سے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، بھی میں تو نہیں جانتا۔ سوال ہوگا عتبہ سے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہاں ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ سوال ہوگا شیبہ سے کہ ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا۔ حالانکہ ابو جہل تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہے نا۔ اب تصور کریں ذرا تصور کریں، ابو جہل کے بارے میں وہ تو جانتا ہے نا حضور کو، اس کو تو خبر ہے، اس کی دیوار تو حضور کے مکان کی دیوار کے ساتھ ہی متصل تھی، وہ تو بازار میں آتے جاتے بھی حضور کو جانتا تھا، دیکھتا تھا نا حضور کو۔ عتبہ سے مقابلہ کر لیا جائے، شیبہ کی بات کر لی جائے، ولید کی بات کر لی جائے، یہ بڑے بڑے جو کفار کے سردار تھے وہ تو جانتے تھے حضور کو، وہ تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ان کے دین پہ نہیں چلنا، یہ محمد ہیں، جانتے تھے اچھی طرح۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، بھی مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے ان کے بارے میں۔ اور وہ بندہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے کے 1400 سال بعد دنیا میں آتا ہے، اگر اس سے پوچھ لیا جائے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہتا ہے ھذا محمد رسول اللہ، اس نے تو نہیں دیکھا ہوا، اس نے تو نہیں دیکھا۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل نے دیکھا تھا، عتبہ نے دیکھا تھا، شیبہ نے دیکھا تھا، دوسرے بڑے بڑے کفار نے دیکھا تھا، وہ بدر میں حضور کے سامنے آنے والے کفار نے دیکھا تھا، احد کے میدان میں حضور کے سامنے آنے والے کفار نے دیکھا تھا۔
وہ مکہ کی پوری زندگی حضور کا سامنا کرنے والے لوگوں نے دیکھا تھا، مدینے کی پوری زندگی حضور کا سامنا کرنے والے لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن کہتے ہیں ہاں دادی میں تو نہیں جانتا۔ سرکار کے ظاہری وصال کے 1400 سال کے بعد آنے والے بندے سے اگر سوال کیا جائے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہتے ہیں ھذا محمد رسول اللہ۔ یہ کون سا تعلق ہے، یہ کون سا رشتہ ہے، کون سا ناتا ہے؟ یہ قلب کا ناتا ہے، یہ دل کا رشتہ ہے کہ جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی وہ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اختیار کرے گا۔ جو دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کے نبی کا اعتقاد رکھے گا وہاں حضور کی معرفت کرے گا۔ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی وہاں پر حضور کی معرفت نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعتقاد نہیں ہوگا وہاں پر حضور کی معرفت نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے، سویرے شام دیکھتے تھے، بلکہ صرف دیکھتے نہیں تھے، انہوں نے حضور پر قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درختوں کو سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانوروں کو شکایتیں پیش کرتے ہوئے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر آسمان سے بادلوں کو برستے ہوئے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پتھروں کو جذبات سے ہلتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کے دل میں سرکار کی محبت نہیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت نہیں تھی، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اختیار نہیں کرتے، انہیں سرکار کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ یہ رشتہ جو دنیا میں قائم ہوتا ہے اگر بت پرستی کے ساتھ کیا جائے تو یہ ایک عارضی رشتہ بنتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ قائم کیا جائے تو ایک مستقر رشتہ بنتا ہے، ایک مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک مضبوط لنک قائم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے کو کامیابی کا راستہ مانتا ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑتا، یہ دنیا کی آرائشوں کے پیچھے نہیں پڑتا، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ یہ اپنی کامیابی کا راستہ اور اپنی کامیابی کا معیار اللہ کے دین کو بناتا ہے، اپنی کامیابی کا معیار اللہ کے قرآن کو بناتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بناتا ہے، پھر اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو عالم برزخ کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے قطعی طور پر مختلف ہے، دنیا کے معاملات وہاں پہ نہیں چلتے۔ اگر انسان تصور کرے کہ میں دنیا میں بہت کامیاب ہوں، میں دنیا میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت تیز ہوں، برزخ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، برزخ میں کامیابی دنیا کی ہوشیاری سے نہیں ہے، دنیا کی ہوا سے نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے دین کی محبت سے، اللہ کے نبی کی محبت سے ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ محبت ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیے ایک زمانہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، ایک زمانہ آج کا ہے۔ بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ بات سنی کہ کاش کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنم لیا ہوتا، بہت سے لوگوں کے زبانوں پر یہ بات آتی ہے کاش کہ ہم بھی اس دور کے اندر ہوتے، کاش کہ ہم نے بھی بدر میں شرکت کی ہوتی، ہم نے احد میں شرکت کی ہوتی، احزاب میں شرکت کی ہوتی، فتح مکہ میں شریک ہوئے ہوتے، حضور کی بارگاہ میں نمازیں ادا کی ہوتی۔ بڑا اچھا جذبہ ہے، بڑا اچھا شوق ہے، آج خواہش بھی اچھی ہے بڑی، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ نے جس زمانے میں رکھا وہ بڑے مسائل والا زمانہ تھا، بڑی مشکلات والا زمانہ تھا۔ یقیناً حضور کی بارگاہ، حضور کی زیارت کرنا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن کیا خبر اس دور میں کیا کیفیت ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آج بھی اگر پیدا رکھا ہے ہمیں تو اپنے حبیب کے دین پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا خبر اس دور میں کیا ہوتا؟ اس دور میں آپ کے خبر میں نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اگر بیٹا کھڑا تھا تو اس کا والد کفار کے لشکر میں موجود تھا، کیا انہوں نے حضور کے زمانے میں جنم نہیں لیا؟ ایک بھائی یہاں پہ تھا، دوسرا بھائی وہاں پر موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے منہ پر زور سے تھپڑ مارتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں شکایت پیش کی گئی، نبی کریم نے فرمایا کہ ابوبکر بوڑھے والد نے تمہارے کیوں مارا؟ عرض کی حضور آپ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تو قتل کر دیتا۔ باپ اور بیٹے کا یہ ٹکراؤ بھی تو موجود تھا نا آپ کے سامنے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج کے زمانے میں رکھا، لیکن رکھا اپنے حبیب کے دین پر ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی دل میں چھا جانے والی حدیث ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی،
فرمایا کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرانی ويؤمن بی، اور فرمایا کہ 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے مجھے نہیں دیکھا لیکن میری ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ جس نے مجھے 1 مرتبہ دیکھا، فرمایا کہ طوبیٰ لمن رانی، جس نے مجھے 1 مرتبہ دیکھ لیا اس کے لیے 1 مرتبہ خوشخبری ہے، اور فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میرے دین پر چلتا ہے، میں محمد اسے 7 مرتبہ خوشخبری عطا کرتا ہوں۔ کیوں بھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو 1 مرتبہ، اس کو 7 مرتبہ، معاملہ تو برعکس ہونا چاہیے تھا نا۔ 7 مرتبہ مبارک اس بندے کو دی جاتی جس نے حضور کا دیدار کیا تھا، 7 مرتبہ مبارک تو اس بندے کو دی جاتی جس نے حضور کی معیت میں نمازیں پڑھی تھیں، لیکن فرمایا نہیں 7 مرتبہ مبارک ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قرآن کو نازل ہوتے دیکھا تھا، انہوں نے جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے دیکھا تھا، انہوں نے پتھروں کو حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے دیکھا تھا، انہوں نے درختوں کو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے جانوروں کو حضور کی بارگاہ میں شکایتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہ لاتے تو پھر کیا کرتے؟ اس کے باوجود اگر ایمان نہ لاتے، آج کے دور کے بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کیا، جبریل امین کو آتے جاتے بھی نہیں دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے بھی نہیں دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا، جانوروں کو شکایتیں پیش کرتے بھی نہیں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درختوں کو آتے بھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود حضور کو اللہ کا نبی مانتا ہے، یہ کمال کرتا ہے۔ یہ پھر بھی حضور کو اللہ کا نبی مانتا ہے تو یہ کمال کر دیتا ہے۔ اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے سارا کچھ، اس نے سنا ہے فقط، اس نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس نے سنا ہے کہ ان پر قرآن نازل ہوا تھا، اس نے سنا ہے کہ اس کے بارگاہ میں جانور شکایتیں لاتے تھے، سنا تھا اس بندے نے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتقاد رکھتا ہے تو کمال تو یہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی ویؤمن بی، سرکار نے فرمایا کہ میں 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو کمال ہے نا یہ، کیونکہ یہ تعلق عارضی نہیں ہے، تعلق مستقل ہے، دنیا میں بھی کام آئے گا، عالم برزخ میں بھی کام آئے گا، عالم حشر میں بھی کام آئے گا، اور اس کے بعد یہی تعلق عالم جنت میں بھی کام آئے گا۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فیصلے لے کے جنت میں پہنچے گا، وہاں پر بھی حضور کے قرب کے فیصلے ہوں گے، وہاں پر بھی حضور کا تعلق کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین دین دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔